نحمده ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. حمد و ثنا درود و سلام کے بعد میرے نہایت ہی قابل سب احترام بزرگوں، عزیزوں، قابل قدر خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے آپ کے سامنے وہی آیا کریمہ جہاں سے میں نے گزشتہ جمعے کو اپنی تقریر کا اینڈ کیا تھا، اختتام کیا تھا، اسی کا حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ میں نے آپ سے یہ کہا تھا کہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آپ جو قرآن سنتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک حدیثیں سنتے ہیں، بزرگان دین کے واقعات سنتے ہیں، تو کیا آپ صرف سنتے ہی ہیں یا ان کو ریممبر بھی رکھتے ہیں، یاد بھی رکھتے ہیں؟ میں آپ کو یہ نہیں کہوں گا دسو میں کی کہہ رہا تھا، اس لیے یہ تو میں صرف آپ کو ریمانڈ کراتا ہوں، یہ بتاتا ہوں آپ جمعے کے روز یہ جو 2 فرض ہیں نا جو ہم پڑھتے ہیں، یہ تو صرف 2 فرض ہیں۔ ان فرضوں سے پہلے جو خطبہ ہوتا ہے نا، جو میں عربی میں پڑھتا ہوں، وہ سنت ادا کرتا ہوں۔ اصل خطبہ یہ ہے جو ابھی میں آپ کو قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنانے والا ہوں۔ اس لیے اس خطبے کو یاد رکھنا، اس کو ریممبر کرنا، اور پھر سن کے اس پہ عمل کرنا، اور اس کو پھر آگے بڑھانا، گھر جا کے بھی اپنے بال بچوں کو سنانا، یہ ضروری ہے، لازمی ہے۔ اس سے ہمارا فیض، ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ محفوظ ہو جاتا ہے اور ہماری اولادیں بھی محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ سے وہی لوگ ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں، یعنی ڈرنے کا جو حق ہے وہ ادا کون لوگ کرتے ہیں؟ وہ کرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اللہ کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کی قدرت کا، اللہ کی شان کا، اللہ کی عظمت کا، جو علم اور نالج رکھتے ہیں نا، وہی اللہ سے صحیح معنوں میں ڈرنے والے ہیں۔ فرمایا ان اللہ عزیز غفور، اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے علماء کی ڈیفینیشن بیان کی تھی۔ میں وہ علماء ان کے متعلق آگے ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، وہ اللہ کی راہ میں جو انہوں کو اللہ نے دیا ہے اس میں خرچ کرتے ہیں،
दिन को भी रात को भी। याद रखें वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून से मुराद सिर्फ ये वेल्थ, ये मौजूदा दौलत नहीं, बल्कि इससे हर वो नेमत मुराद है जो अल्लाह ने अपने बंदों को अता फरमाई है। और इस दुनिया की नेमत से सबसे बढ़ के बड़ी जो नेमत है वो इल्म है, वो नॉलेज है, कुरान का, सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये सबसे बड़ी दौलत है। अल्लाह करीम फरमाते हैं वो मेरी किताब की भी तिलावत करते हैं और जो कुछ मैंने दिया मेरी राह में बेदरे खर्च करते हैं, सिर्रम वाला लिया, एलानिया भी और छुप के भी, दिन को भी रात को भी। ये उलमाए रब्बानियीन जो आपकी सुबह शाम आपकी औलादों की कुरान और सुन्नत की रोशनी में तरबियत करते हैं, ये उलमा है जो सही मानों में अल्लाह की किताब की तिलावत करने वाले हैं। और अल्लाह करीम इनको क्या फरमाते हैं, युवफ़्फ़िया उजूरहुम व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही इन्नहु गफ़ूरुन शकूर। इनको अल्लाह ताला इनकी मेहनत का, इनके दर्स व तदरीस का, इनके इल्म और नॉलेज कौम तक पहुँचाने का, कौम की दीनी और इल्मी और इस्लामी तरबियत करने का जो बदला है, अल्लाह करीम फरमाते हैं हम पूरा अता फरमाएंगे। व यज़ीदुहुम मिन फ़ज़लिही, और अपने फजल से इनको और ज्यादा अता फरमाएंगे। इनकी रातें कैसे गुजरती हैं, इनके दिन कैसे गुजरते हैं, ये जमीन पे चलते फिरते कैसे हैं, ये मेरे रब ने कुरान के अंदर सब कुछ बयान किया है। वइबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। फरमाया जो रहमान के असल बंदे हैं, जो रहमान के प्यारे महबूब बंदे हैं, जिनका जिक्र इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा में है, अल्लाह करीम फरमाते हैं वो है यमशूना अलल अर्दि हौना, वो जमीन पर तवाज़ु के साथ चलते हैं, अकड़ के नहीं चलते। मैंने देखा मस्जिद में भी कुछ लोग आते हैं शूटर बूटर, वो मस्जिद में आके भी ये दोनों हाथ जो है ना अपनी कोट में या अपनी पेंट में डाल के आते हैं। बिरादरान इस्लाम, मस्जिद में आने के आदाब ये नहीं है। जब मस्जिद में आए तो आपके हाथ खुले होने चाहिए, आपका दिल अल्लाह की मोहब्बत से सरशार होना चाहिए, तवाज़ु और इंकिसारी के साथ अंदर आना चाहिए। कोई नवाजी मिल जाए उसको सलाम करना चाहिए, आके अल्लाह की इबादत में मशगूल हो जाना चाहिए, कुरान खोल के कुरान की तिलावत शुरू कर दें। तस्बीह हाथ में है तो सरकार पे दुरूद और सलाम पढ़ना शुरू कर दें। फरमाया मेरे जो बंदे हैं ना रहमान के, वो अकड़ फोन वाले नहीं है। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह करीम फरमाते हैं जब कोई जाहिल उनसे झगड़ा करता है ना, वो कहते हैं सलामा, बाबा सलाम है, मैं तो तेन मसला दसना सी 10 दिन से, मैं हुण घोल के तेरे ढिड विच नहीं पाना, मेरा काम है दसना, तू मन ना मन। लेकिन कुछ लोग झगड़ा करते नहीं जी इंज नहीं, जी इंज नहीं, तो फलाने आलम को सुनिया, जिस आलम को सुनिया उसकी गल के उत्ते अमल कर, झगड़ा ना कर। फरमाया जो रहमान के असल बंदे हैं ना, वो उलमा जो रब से डरने वाले हैं, वो ऐसे हैं। और उनकी रातें कैसे गुजरती हैं, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। फरमाया वो सारी रात अल्लाह की बारगाह में हाथ बांध के क़याम करते हैं, अल्लाह की बारगाह में रुकू व सजदा करते हैं। अम्मन हुवा क़ानितुन आना अल-लैली व हुम यसजुदून। फरमाया रात को खड़े होके रात के वक्तों में अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं, व हुम यसजुदून, और अपनी पिसानियों को अल्लाह की बारगाह में सजदों में लगा देते हैं। यामुरू युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो अल्लाह की वहदानियत पे सच्चा
ایمان رکھتے ہیں، قیامت کے دن پہ بھی ایمان رکھتے ہیں۔ جو اس دنیا میں ہم کریں گے اس کا ہم نے حساب اور کتاب بھی دینا ہے۔ ایک دن یہ دنیا کے بھی کورٹس ہیں جہاں ہمارے مسائل کورٹ میں جاتے ہیں، لیکن وہ کورٹ جو قیامت والے دن لگنے والا ہے، وہاں وہ ذات جج ہوگی جو ایک ذرہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کسی پہ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا۔ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اس دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرنے والے وہ خود اپنی جانوں پہ ظلم کر رہے ہیں۔ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، ان کا کام کیا ہے؟ اپنے ملنے والوں کو، اپنی سنگت کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے اسٹوڈنٹ شاگردوں کو کیا درس دیتے ہیں؟ یَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور چنگے کام کرو، نیکی کا حکم کرتے ہیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، برائیوں سے روکتے ہیں، یہ برا کام ہے اس کے قریب نہیں جانا۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، اور اعمال صالحہ میں آگے بڑھ کے خیر میں آگے بڑھتے ہیں۔ وَأُولَٰئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہی صالحین ہے، یہی اولیاء کاملین ہے۔ یہ جو آج کل میں اور ایسے پیر ہیں ان کی بات نہیں، یہ جو قرآن کی میں بات کر رہا ہوں نا، یہ مولوی اور یہ پیر ہیں، یہ ہے رحمان کے بندے، یہ ہیں اللہ کے بندے جو اللہ کے سامنے جھک جاتے ہیں۔ اور آگے اللہ کریم ارشاد دوسری جگہ پہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما، کیا وہ جو فرما برداری کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا جسے فرما برداری میں رات کی گھڑیاں گزارے، سجود اور قیام میں رہیں، اللہ کریم فرماتے ہیں یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ، فرمایا ان کی شان کیا ہے، وہ آخرت سے ڈرتے ہیں کہ ہمارا امتحان ہونا ہے، ہمیں سے اللہ تعالیٰ نے پوچھنا ہے، میں نے تمہیں یہ نعمتیں عطا فرمائی، تمہیں میں نے سب کچھ دیا، تمہیں علم اور نالج دیا، بتاؤ تم نے قوم کی کس طرح خدمت کی ہے، قوم کو کس طرف لگایا ہے، کیا تم نے قوم کو قرآن سنایا ہے، کیا تم نے قوم کو رسول اللہ کی حدیثیں سنائی ہیں، کیا قوم کو سچی باتیں بتائی ہیں، کیا جھوٹ سے بچنے کا طریقہ بتایا ہے؟ فرمایا وہ رات کو کھڑے رہتے ہیں سجدوں میں، قیام میں، تو ڈرتے ہیں، وَيَرْجُونَ رَحْمَتَ رَبِّهِ، اور اپنے رب کی رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ یا اللہ ہم نے پورا کام تو نہیں کر سکے، کوشش اور ٹرائی کی، جتنا ہو سکا مولا ہم نے کیا ہے، لیکن مولا اگر ہم سے کمی رہ گئی تو ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ اور پھر آگے اللہ کریم فرماتے ہیں قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، فرمایا محبوب آپ اعلان کر دیں، اناؤنسمنٹ کر دیں، قوم کو بتا دیں، سب کو بتا دیں کہ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کیا جاننے والے یعنی علم والے اور جاہل کیا محبوب برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی یہ کبھی نہیں ہو سکتا، عالم اور جاہل دونوں برابر ہوں۔ سیدنا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے علماء کو، عابدین پہ کیا فضیلت دی ہے؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقیہ واحد اشد علی الشیطان من 1000 عابد، فرمایا ایک
1000 عابد کے مقابلہ میں ایک فقیہ عالم، قرآن و سنت کا عالم، قرآن و سنت پہ عمل کرنے والا، قرآن و سنت کا ناز رکھنے والا 1000 عابدین سے وہ شیطان کے مقابلہ میں زیادہ سخت ہے۔ اس لیے کہ جیسا کہ میں نے آپ کو گزشتہ بتایا تھا کہ حضور غوث اعظم کو جب شیطان نے کہا تو اڑیے سالیے واتا کو موجہ مارو، آپ نے فرمایا یہ تو میرے اللہ نے میرے محبوب کو بھی نہیں فرمایا، کہنگا میں کئیاں نو گمراہ کیتا پر تو بچ گیا ہے اپنے علم نہ۔ آپ نے فرمایا اور ظالمہ پھر کیا کیتا ہے، وہ علم نال نہیں، منو اللہ دے فضل نہیں بچایا، منو اللہ دے فضل نہیں بچایا۔ میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بیان کر رہا ہوں۔ 17 سال کی عمر میں حضرت غوث پاک کو ان کی والدہ نے جو ہے اپنی تربیت میں رکھا، ابتدائی تعلیم وہاں ہوئی، اور جب جان لگا نا فرمایا ان پتر بغداد شریف جا، کتنے جا؟ اس وقت آپ کی عمر شریف 18 سال تھی۔ آپ نے فرمایا بیٹا جاؤ بغداد میں جا کے قرآن اور سنت کا علم حاصل کرو۔ دوستو بزرگوں، ہمیں اپنی اولادوں کو دین کا علم سکھانا چاہیے، عالم بنائے اپنی اولادوں کو، حافظ قرآن بنائے۔ اور عالم قرآن اس وقت یہاں کتنی ڈیمانڈ ہے، وہ 40 ہزار کی تنخواہ پہ بھی کوئی ہمیں صحیح سکالر نہیں مل رہا۔ تو جو عالم جو حافظ قرآن ہے وہ بھوکا نہیں مرتا، یہ گارنٹی ہے۔ جو رب کا نام بتائے، رب کا قرآن پڑھائے، رب کے قرآن کی تعلیم دے، وہ بھوکا مر جائے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اگر وہ ظالموں کو، غداروں کو، اپنے نافرمانوں کو رزق دیتا ہے تو جو اس کے دین کا علم حاصل کرے گا اللہ اس کو بھی رزق دے گا۔ 18 سال کی عمر میں حضور غوث اعظم کمپلیٹ دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بغداد آئے، اور حضرت ابو سعید مخزومی کا مدرسہ تھا باب اصل میں، وہاں داخل ہوئے، اور کنٹینیو آپ نے 23 سال دین کا علم حاصل کیا، اور 33 سال آپ نے جو قرآن، فقہ، حدیث، دینی علوم پڑھے تھے، 33 سال 33 ایئر حضور غوث پاک نے پھر اس علم کو آگے پڑھایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک وہ وقت بھی آیا کہ جب آپ 3 دن کنٹینیو آپ قرآن کا درس دیتے تھے، پھر فقہ کا درس دیتے تھے، پھر حدیث کا درس دیتے تھے۔ آج ساڑھے سارے پیران دا جڑا نا کاروبار 11ویں شریف کے نام پہ چل رہا ہے۔ یہ ہے میرے غوث کی کرامت۔ اللہ ہمارے پیروں کو عزت دے، ہمارے پیروں کو حضور غوث پاک کا فرما بردار بنائے، ان کو علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، وہ خود باز کریں، وہ خود دین کا علم سکھائیں۔ اور 33 سال حضور غوث پاک نے قرآن کا 3 دن درس، فقہ کا درس، حدیث کا درس، اور جب آپ واز فرماتے تھے نا، میرے سامنے کو 500 بندہ بیٹھے ہیں، چھوٹے بیٹھے ہوگے، حضور غوث اعظم جب واز فرماتے تھے 70 ہزار 1000 لوگ حضور غوث اعظم کا واز سنتے تھے۔ اور آپ کی کرامت یہ تھی، میں تے تانوں سپیکر سنانا تے آواز آندی ہے، ایک وہ وقت سی میں بغیر سپیکر تو بھی اینڈ تک آواز پہنچا سکتا، پر ہون نہیں پہنچ دی، وقت کی گل ہے۔ حضور غوث پاک 70,000 کا مجمع، آپ سامنے بتائیں کہاں تک 70,000 جاتا ہوگا، یہ ساری سٹیٹوں کو پار کر جاتا ہوگا، لیکن کمال یہ تھا جس طرح سامنے بیٹھنے والے حضور غوث پاک کا باز سن رہے ہوتے، ان کو باز آتی، اسی طرح اینڈ والوں کو بھی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی زندہ کرامت تھی۔ اور انشاءاللہ میں آپ کو قرآن اور حدیث سناؤں گا کہ اللہ کے ولیوں کا کیا مقام ہے۔
اور وہ کس طرح ولی بنتے ہیں، اللہ کا قرب ان کو کس طرح حاصل ہوتا ہے۔ جب خدا کا قرب حاصل ہو جاتا ہے پھر اللہ ان کو کیا مقام اور مرتبہ عطا فرماتا ہے۔ جو میرے اور آپ جیسے نہیں ہوتے، ان کی آنکھیں، ان کے کان، ان کے ہاتھ، ان کے پاؤں، ان کی زبان، ان کے دل، قلب، ہاتھ۔ اللہ میرا رب فرماتا ہے میں آنکھیں بھی بن جاتا ہوں، میں کان بھی بن جاتا ہوں، ان کے ہاتھ بھی بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں بھی بن، میں ان کی زبان بن جاتا ہوں، ان کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ میں کر دکھاتا ہوں، جو مانگ لیتے ہیں دے دیتا ہوں، جو ان کے قلب کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے اس جذبے کو پورا کر دیتا ہوں۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے اور حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں۔ اب بتائیں کہ جس کی آنکھیں خدا بن جائے اس کی بصارت اور دیکھنے کی قوت کتنی بڑی ہے، وہ کہاں تک دیکھتا ہو۔ جس کے کان رب بن جائے اس کے کانوں کی سماعت وہ کہاں تک سے سن سکتے ہوں۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی بخشی مجھے اور آپ کو، آئندہ جمعے کو میں یہ پوری حدیث آپ کو پڑھ کے سناؤں گا، پھر اس پہ وہ پورا تبصرہ کروں گا جو قرآن اور سنت کے بیٹ پہ پورا اترتا ہے۔ میں یہ بتا رہا تھا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری طرح دے آج تیرے پیران دی طرح نہیں سن، انہوں نے ساری زندگی اور رات جب ہوتی یہ تو آپ نے سنا ہے 40 سال تک حضور غوث اعظم نے عشاء کے وضو سے اور فجر کی نماز ادا کی ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، فرمایا رحمان کے وہ بندے ہیں، رحمان کے وہ پیارے بندے ہیں جو ساری ساری رات قیام میں گزارتے ہیں، ساری ساری رات وہ رکوع میں جھکے رکھتے ہیں۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما۔ ساری رات اللہ کی بارگاہ میں قیام کرتے ہیں، سجدوں میں گزارتے ہیں، پھر اللہ سے مانگتے کیا ہے، یا اللہ میں نے بنگلہ دے دے، یا اللہ میں نے کو ایک مربع زمین دے دے، یا اللہ میں نے کو مسجد وڈی گڈی دے دے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کیا مجھ سے مانگتے ہیں، اور ساری رات اللہ کی بارگاہ میں رونے والے، ساری رات اللہ کی بارگاہ میں سجدوں میں سر رکھ کے سبحان ربی الاعلیٰ پڑھنے والے مانگتے کیا ہے، کہتے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور کر، یا اللہ ہم سب سے دوزخ کے عذاب کو دور کر۔ یہ مانگتے ہیں، یہ ہے ولی، یہ ہے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس جن کی میں سیرت بیان کر رہا ہوں۔ برادران اسلام ہمیں بھی چاہیے ہم بھی عباد الرحمن بنیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ کیا حضور غوث اعظم نے شادی بیان نہیں کی؟ آپ کی 4 بیویاں تھیں، کتنی بیویاں تھیں؟ آپ کی اولاد کتنی تھی؟ 49 بیٹے اور بیٹیاں تھیں۔ اسی کہنے دی بال بچے جو ہوتے ہیں کتنے نماز میں نہیں سارے کو پڑھیں، کیا ہے ہم اور بال بچے کے ہوتے اگر ہم نماز بھی فرض نہ ادا کر سکیں اور کیسے مومن ہے اور کیسے مسلمان ہے؟ کس طرح میں کہتا ہوں میں مومن ہوں میں مسلمان ہوں؟ سوچو، بار بار سوچو، غور کرو۔ قرآن کہتا ہے لعلہم یتفکرون لعلہم یتدبرون، جو اللہ کے بندے ہیں نا وہ غور و فکر کرتے ہیں، وہ تدبر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے، ہمیں کیسے گزارنی چاہیے، ہمیں اپنے بچوں کی کس طرح تعلیم و تربیت کرنی چاہیے، ہمیں باہمی کیسے ڈیلنگ کرنی چاہیے، ایک دوسرے سے نفرت نہیں، ایک دوسرے سے پیار کرنا چاہیے، ایک دوسرے کا ہیلپر بننا چاہیے۔ آج جو ہم پوری دنیا کے اندر مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی جو فلسطین کے مظلوموں کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، کس لیے تڑپ رہے ہیں؟ انسانیت کے لیے۔ میں آپ تو اس لیے تڑپتے ہیں کہ فلسطینی مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، میرے اور آپ کے بھائی بہن بھانجے بھتیجے ہیں، وہ کافر کیوں تڑپ رہا ہے؟
وہ انسانیت کے لیے تڑپ رہا ہے. 5000 معصوم بچوں کو ظالم اسرائیل نے قتل کیا. نوجوانوں کو، عورتوں کو، بوڑھوں کو ہاسپٹل ملیا میٹ کر دیے ہیں. تو کافر بھی تڑپ رہا ہے. مجھے افسوس ہے، مجھے پتا چلا ہے کہ ہماری جو ایم پی بیکٹ ہے جس کو آپ ووٹ دیتے ہیں، اس ظالم نے سیز فائر کے حق میں ووٹ نہیں دیا. میں اس کی مذمت کرتا ہوں. آپ مذمت کرتے ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں، سب کھڑے کریں اور لیبر ٹوری نہ بنے، مومن مسلمان بنے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سبحان اللہ، علماء حق. برادران اسلام، سوچ سمجھ کے آئندہ ووٹ دینا. سوچ سمجھ کے. گویا کہ ہماری ایم پی بیکر جو ہے بڑی اچھی خاتون تھی، میں پسند کرتا تھا اس کو. اس نے اسرائیل کے ظلم کی سپورٹ کی ہے، اس لیے میں اور آپ مذمت کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ ہماری ایک میٹنگ ہوئی ہے کمیونٹی سن. اس جربی کے تمام مساجد، all mosques and imams and committees باہمی ہم نے کونسلر، ہم سب نے میٹنگ کی ہے. ہم انشاءاللہ ہم نے ایک لیٹر لکھا ہے، اگر اس کا مثبت جواب نہ آیا تو ہم انشاءاللہ ڈربی کے اندر ایسا پروٹیسٹ کریں گے کہ کونسل ہاؤس نہیں، پورے سٹی سینٹر میں کوئی جگہ خالی نہیں رہے گی. کیا آپ اس کے ساتھ ہیں؟ ہاتھ کھڑے کریں. کچھ نہیں کھاتا، ہمارا کچھ نہیں بگڑ رہا، ہم پیسفل ہیں. ہم کوئی اپنے ملک کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لیکن باہر نکلیں گے، سنے ٹبر ود فیملی نکلیں گے، بتائیں گے ظالموں ہم اس ظلم کے خلاف اٹھ رہے ہیں جس ظلم کے خلاف نان مسلم بھی بے تاب اور بے قرار ہو گئے ہیں. اللہ سے دعا التجا ہے حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم و تربیت انشاءاللہ جاری و ساری رہے گی. اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.